پوچھا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، یعنی یہ 10 آیات تلاوت کر کے فرمائی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ تو وہ جو 10 آیات جن میں جو بھی میسج ہے، جو بھی اس کو فالو کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ ٹھیک ہے، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کی ڈفرنٹ مثالیں بیان کی، یعنی انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے، زمین اور آسمان کی آیات پر غور کرے۔ اور آیات بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کونی آیات اور ایک ہوتا ہے شرعی آیات۔ شرعی آیات یعنی جو قرآن اور حدیث میں ہمیں ملتی ہیں، اور کونی آیات کیا ہوتی ہیں؟ جو ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے سورج، چاند، ستارے، درخت، چرند پرند، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہ ان کو پہچانو۔ اور ان نشانیوں کے بعد صرف نشانیوں میں ہی نہ کھو جاؤ کہ اچھا کتنی خوبصورت سینری ہے اور بس فل سٹاپ نہیں۔ یہ سینری کس نے بنائی ہے؟ یہ اتنا زبردست لینڈسکیپ کس نے بنایا ہے؟ یہ خوبصورت چرند اور پرند کس نے بنائے ہیں؟ اور یہ خوبصورت موسم کس نے بنائے ہیں؟ پھر اس موسم میں رنگ رنگ کے پھل کس نے بنائے ہیں؟ رنگ رنگ کے پھول کس نے بنائے ہیں؟ اتنے ذائقے کس نے بخشے ہیں؟ وہی زمین ہے جس کو بظاہر اگر آپ دیکھیں تو زمین کا کیا ٹیسٹ ہے، لیکن وہ زمین کتنے مزیدار چیزیں اگاتی ہے۔ تو یہ سب کس کی قدرت ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ تو ان سب نشانیوں کو دیکھ کر کس کی معرفت حاصل کرو، کس کو پہچانو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ یعنی الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ دراصل راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ لَنَاكِبُونَ یعنی وہ لوگ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک طرف، یعنی ایک طرف ہٹنے سے کیا مراد ہے؟ لَنَاكِبُونَ یعنی ایک طرف کو جھکے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین کے اوپر ایک جو سٹک ہوتی ہے اس سے ایک سیدھی لائن کھینچی، اور اس کے بعد اس کے اوپر کچھ لائنیں لگائیں جو کہ دائیں سے بائیں کی طرف تھی، یعنی ایک سیدھا خط کھینچا اور اس کے بعد دائیں سے بائیں اس کے اوپر لائنز لگائیں۔ آپ صلی اللہ نے فرمایا یہ جو سیدھی لائن ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ جو دوسری لائنز ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، یعنی شیطان صراط مستقیم پر جگہ جگہ بیٹھا ہوا ہے کہ کہاں سے کس طرح سے میں لوگوں کو بہکا لے جاؤں، انسانوں کو سیدھے راستے سے بھٹکا دوں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ یا ان پر سے کوئی تکلیف دور کریں تو وہ اپنی سرکشی میں اصرار کرنے لگیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان پر رحم کرتے ہیں، ان کے اوپر خوشحالی آتی ہے، جب ان کو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں، لیکن وہ ان نعمتوں پہ بجائے شکر گزاری کرنے کے اپنی سرکشی میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں ملنا ہی تھا، فی طغیانہم یعمہون، اور انہی حالات میں وہ بھٹک رہے ہیں، یعنی اندھے بنے پھر رہے ہیں اور بھٹک رہے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو پہچانتے نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ تو نہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ وہ عاجزی اختیار کرتے تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے پہلے انسانوں کو دنیا میں بھی عذاب کے مزے چکھاتے ہیں تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، لیکن جو ان نشانیوں سے بھی نہیں سیکھتا اور پھر جب آخرت کا عذاب آ جاتا ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ یہاں تک کہ جب ہم ان کے اوپر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تب اچانک وہ اس سے مایوس ہو گئے۔ کس چیز سے مایوس ہو گئے؟ کہ اب ہمارے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنائے کان، وَالْأَبْصَارَ اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون کتنا تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو۔ اگر انسان غور کرے تو سم یعنی سننا، اور ابصار دیکھنا، اور والافئدہ اور دل، ان کا آپس میں بھی ایک گہرا کنیکشن ہے، اور دل کو اگر نور پہنچانا ہے، روشنی پہنچانی ہے، تو وہ ان دو ذریعوں سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، یا ہم کچھ سن کے سیکھتے ہیں یا ہم کچھ دیکھ کے سیکھتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو سماعت اور بصارت، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو اہم کردار ادا کرتی ہیں انسان کی ہدایت، یعنی انسان کا دل بدلتا ہے جب وہ حق بات کو سنتا ہے، اسی لیے قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر آتا ہے ان کے پاس وہ آنکھیں ہی نہیں جو دیکھتی ہیں، یعنی آنکھیں اندھی ہیں، ان کے دل اندھے پڑے ہوئے ہیں، جو آنکھیں ہیں وہ حق کو دیکھتی نہیں ہیں، جو کان ہے وہ حق کو سنتے نہیں ہیں۔ اسی طرح سورہ الحج میں بھی ریسنٹلی گزرا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر دل جو سینوں میں ہے یہ اندھے ہوتے ہیں، یعنی آنکھوں سے بار بار یہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی جب اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں تو ان آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں، ان سے بس یہ دنیاوی چیزیں دیکھ لیتے ہیں لیکن ان کے دل میں کچھ نہیں اترتا، تو حقیقت میں ان کے دل اندھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے دل اس انفارمیشن کو پروسیس نہیں کر پاتے، ان کے دل نہیں جھکتے، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور دلوں کی سختی کا ذکر ہم سورہ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، جس کو ہم قسوۃ القلوب کہتے ہیں، یعنی دلوں کا سخت ہونا، کہ جب بار بار اللہ کی نشانیاں دیکھی جائیں اور اللہ کی طرف رجوع نہ کیا جائے تو آہستہ آہستہ دل سیاہ ہو جاتے ہیں اور دل سختی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور دلوں کو نرم کرنے والی کیا چیز ہے؟ آخرت کی یاد، آخرت کی یاد، یعنی جب انسان موت کو یاد کرتا ہے، آخرت کو یاد کرتا ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کا دل نرم کرنے والی ہے۔ تو وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، کتنا تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو، یعنی اگر انہی نعمتوں کو دیکھا جائے تو یہی اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ جن کا شکر ادا کیا جانا چاہیے۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا، ذرا کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا، جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا۔ آپ کہاں سے دیکھیں، یعنی ایک پول سے لے کر دوسرے پول تک کتنے ہی لوگ ہیں جو ڈفرنٹ طرح سے رہتے ہیں، وہاں کے موسم کتنے فرق ہیں، لیکن وہاں پر لوگ رہنے کے عادی ہیں، چاہے آپ گرم سے گرم علاقوں کو دیکھ لیں اور ٹھنڈے سے ٹھنڈے علاقوں کو دیکھ لیں، انٹارکٹیکا میں بھی آپ کو لوگ مل جائیں گے، ہاں تعداد میں کم ہوں گے لیکن بارہ تمہیں زمین میں پھیلا دیا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی اپنے اکٹھے ہونے کو بھی یاد رکھو۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، وہی ہے جو موت دیتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور رات اور دن کا بدلنا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، یعنی یہ رات اور دن ان کا اگر بدلنا انسان دیکھے تو کتنے غیر محسوس طریقے سے نا، صبح کا وقت آتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ شام کا وقت آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ شام کب رات میں ڈھل جاتی ہے، یعنی آپ کے آسمان پہ دیکھتے ہی دیکھتے ابھی روشنی تھی، مغرب کا ٹائم اگر آپ کلوزلی دیکھیں تو مغرب کے ٹائم پہ جو روشنی تھی وہ آہستہ آہستہ جو سورج کی جو کہتے ہیں نا یلو جو نشانیاں اوپر نظر آتی ہیں افق پہ، وہ آہستہ آہستہ مدھم پڑنی شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ آپ کو وائٹ روشنی نظر آتی ہے، یعنی شفق احمر ہوتا ہے اور اس کے بعد شفق ابیض ہوتا ہے، یعنی وائٹ سے آپ کو روشنی نظر آتی ہے، اور اس وائٹ روشنی کے بعد بالکل سیاہ اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اس سیاہ اندھیرے یعنی پوری رات اسی طرح گزرتی ہے، اور اس کے بعد صبح کے ٹائم سب سے پہلے شفق ابیض یعنی ایک سفید روشنی نظر آتی ہے آسمان کے اوپر، اور پھر جب سورج نکلتا ہے تو شفق احمر یعنی ایک ریڈ سی آپ کو لائٹ سی نظر آتی ہے آسمان پہ، اور سرخ سی روشنی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ یلو روشنی کی طرح سورج میں یعنی سورج کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو یہ سارا پروسیس ہمارے ارد گرد ہر روز ہوتا ہے، غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے۔ اس اتنے بڑے پروسیس کو کنٹرول کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور یہ کنٹرول صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس میں ایک اور نشانی بھی ہے کہ وہ جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدل سکتا ہے، وہی انسان کے برے حالات کو اچھے حالات اور اچھے حالات سے برے حالات میں بھی لے جا سکتا ہے، وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ افلا تعقلون، کیا بھلا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے ایسا ہی کہا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ قالوا، انہوں نے کہا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، کیا بھلا جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، تراب کہتے ہیں مٹی کو اور عظام کہتے ہیں ہڈیاں، یعنی جب ہم مٹی اور ہڈیاں، مراد کیا ہے کہ جب انسان کی باڈی کو زمین میں دفنایا جاتا ہے تو انسان کا جو پوری باڈی ہے یعنی جو گوشت اور جو ساری اندر چیزیں ہیں وہ ساری گل جاتی ہیں اور مٹی کے ساتھ برابر مٹی ہو جاتی ہیں، یعنی مٹی کے ساتھ مٹی بن جاتی ہیں، اور جو ہڈیاں ہیں وہ تھوڑا سا مزید ٹائم لیتی ہیں ڈس انٹیگریٹ ہونے میں، اور وہ تھوڑا زیادہ ڈیکمپوز ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، یہاں تک کہ جو ہماری ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا ہے وہ ڈیکمپوز نہیں ہوتا، اور کہا جاتا ہے کہ اسی کے اوپر انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ بہرحال جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا بھلا ہم پھر اٹھائے جائیں گے، کیونکہ ترابن مٹی سے کیا مراد ہے کہ ہمارے جسم مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو جائیں گے،
تو کیا جب ہم اس کیفیت میں چلے جائیں گے کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، بلا شبہ یقیناً یہ وعدہ ہم سے بھی کیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی، یعنی یہ کہانیاں پچھلے پیغمبر بھی سنایا کرتے تھے، آپ بھی وہی سٹوری سنا رہے ہیں کہ ہم انسانوں کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور یہ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہونا۔ اسی طرح کی چیزیں ہمارے باپ دادا سے بھی کی گئی، اور ان میں کوئی سچائی نہیں بلکہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یعنی ان کو اس بات میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی اور وہ کہتے تھے یہ صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے 1 منٹ کی بریک دیجیے گا۔ چلیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد وعدنا، بلا شبہ یقیناً ہم سے وعدہ کیا گیا اور ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سے بھی اسی طرح کی باتیں کی گئی۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کچھ بھی نہیں محض پہلے لوگوں کی کہانیاں، یعنی ان کو اس میں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی تھی۔ قل لمن الارض ومن فیھا ان کنتم تعلمون، آپ پوچھیں کس کا ہے جو زمین میں ہے اور اس میں ہے جس کو تم جانتے ہو، یعنی اگر تم جانتے ہو تو جو کچھ زمین میں اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، زمین کے اندر کیا کچھ ہے؟ یعنی جو کچھ زمین میں ہے، فی سے مراد میں بھی ہے اور فی سے مراد الا بھی ہے۔ اللہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی زمین پر اور زمین کے اندر ہے، یعنی جو جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے، زمین کے اندر ہے۔ تو بتاؤ یہ سب کس کا ہے؟ یہ سب کس نے پیدا کیا؟ یہ سب کس کا اختیار ہے؟ اگر تم واقعی علم رکھتے ہو تو ان باتوں کا جواب دو کہ یہ ساری چیزیں اتنی بیلنس طریقے سے کس نے پیدا کی؟ آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاس، اگر صرف ہم کھانے پینے کی مثال لیں اور ایک، اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پروڈیوسرز ہیں نا، یعنی جو پودے ہیں اور جو اس طرح کی چیزیں جو بالکل پرائمری ایکو سسٹم میں بالکل پہلے آتی ہیں، اس میں اگر ہم دیکھیں، یا فوڈ چینز کو اگر آپ دیکھیں، تو جیسے جیسے ہم فوڈ چین میں نیچے ہوتے ہیں اتنی ان چیزوں کی تعداد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زیادہ بنائی ہے، اور جیسے جیسے ہم اوپر جاتے رہتے ہیں، کنزیومرز کی طرف جاتے ہیں، اسی طرح آپ دیکھیں گے جو گھاس ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور جو گھاس کھانے والے جانور ہیں وہ اس سے تھوڑے سے کم ہے، اور جو جانور ان کو کھاتے ہیں، یعنی بھیڑ بکریوں کو کھاتے ہیں جیسے کارنیورس اینیملز ہیں، وہ اس سے بھی تعداد میں کم ہے۔ تو یہ بیلنس کس نے بنایا ہے؟ یہ بیلنس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس کا نا ایک پیرامڈ سا بنتا ہے کہ کون کون سی جو تعداد ہے وہ کیسے کیسے کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کرتی ہوں۔ یہاں پر اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے انرجی جو ہے نا فلو کرتی ہیں۔ اس میں اگر آپ سب سے نیچے دیکھیں، اگر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ
یہ دیکھیں یہ پیرامڈ سا بنا ہوا ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو پروڈیوسرز ہیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسا بیلنس کریٹ کیا ہے، جو پروڈیوسرز ہیں یعنی جو گرین چیزیں ہیں نا وہ زیادہ آپ کو تعداد میں نظر آتی ہیں، جو کراپس ہیں، پلانٹس ہیں، گراس ہے، ٹریز ہیں، یہ زیادہ تعداد میں نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد جو ان چیزوں کو کھانے والے چیزیں ہیں وہ ان کی نسبت کم ہے۔ اگر پرائمری کنزیومر یعنی یہ جو سیکنڈ والی لائن ہے یہ زیادہ ہوتی تعداد میں اور پروڈیوسرز کم ہوتے تو بہت سارے تو ایسے ہی بھوکے مر جاتے، ہے نا؟ تو یہاں پر پرائمری جو کنزیومرز ہیں ان کی تعداد ان کی نسبت کم ہے، ٹھیک ہے؟ تو بٹر فلائی، گراس اوپر، اینٹ، کیٹرپلر، بیز وغیرہ یہ ان کے اوپر رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے سیکنڈری کنزیومر، وہ ان کو کھاتے ہیں پرائمری کنزیومرز کو، جیسے فراگز ہیں، سپیروز، ریٹس ایکسیٹرا۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے ٹرشری کنزیومر، سنیکس ہیں، آؤلز ہیں، وہ ان چیزوں کو کھاتے ہیں، وہ ان سے بھی تعداد میں کم ہے۔ اور اس کے بعد سب سے اوپر چلے جاؤ تو کوارٹرنری کنزیومرز کہلاتے ہیں، یعنی وہ ان سے بھی تعداد میں کم ہے۔ تو اس طرح سے انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے آہستہ آہستہ اوپر کی طرف، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بیلنس ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مینٹین کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین میں ایمپل ریسورسز رکھے ہیں انسانوں کے لیے بھی، لیکن ہمیں کس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ یہ خوراک کی کمی کی جاتی ہے اور کس طرح سے چیزیں کم ہو جاتی ہیں؟ تو یہ کمی کی جاتی ہے، اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین میں بہت زیادہ ریسورسز رکھ دی ہیں، بہت ایمپل ریسورسز ہیں، لیکن جب ہم ان کو صحیح سے استعمال نہیں کرتے اور ضائع کرنے کی طرف جاتے ہیں، یہ وجہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں استعمال میں لا سکتے پھر۔ چلیں، تو یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا؟ زمین میں، اور جو کچھ زمین میں، اور زمین میں جو سب کچھ ہے وہ ایک بیلنس کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا، جس کی ایک چھوٹی سی مثال میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو وہ عنقریب کہیں گے اللہ، یعنی جو مشرکین تھے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے تھے، وہ فوراً سے کہیں گے اللہ۔ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو ان سے کہو پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ قُلْ، ان سے کہہ دیجئے، مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، آپ پوچھیں کہ 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ان قریب وہ کہیں گے اللہ۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، ان سے کہو پھر تم کیوں نہیں ڈرتے، پھر تم اللہ کا تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اس کا مطلب ہے جو مشرکین تھے وہ سب صرف یہ نہیں مانتے تھے کہ بس بت ہے، اللہ ہے، بلکہ ان کے نزدیک بھی کانسیپٹ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہے، ہم فرشتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بنیں گے، ہم بتوں کو اس لیے پوجتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کریں گے، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ایک جو سپریم پاور ہے وہ تو ہے، یعنی اس کا مطلب ہے وہ اللہ پہ یقین رکھتے تھے، لیکن مسئلہ کیا تھا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، یعنی وہ ایتھیسٹ نہیں تھے۔ ایتھیسٹ کون ہوتا ہے؟ جو بالکل کسی بنانے والے پر یقین نہیں رکھتا، وہ سمجھتا ہے ہر چیز بائی چانس آ گئی ہے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دیجئے کل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ آپ پوچھیں کہ ہر چیز کی مکمل بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہی پناہ دیتا ہے اور اسی کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی اگر تم جانتے ہو۔ یعنی اگین فل اتھارٹی، فل کنٹرول، فل قدرت صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب آپ ان سے سوال کریں گے تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ سیقولون للہ، ان قریب وہ کہیں گے اللہ، اللہ ہی کے لیے سب کچھ۔ قل فأنا تسحرون، تو ان سے پوچھو پھر تم کہاں سے جادو کیے جاتے ہو؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور بلا شبہ وہی جھوٹے ہیں۔ کس بات میں جھوٹے ہیں؟ جب وہ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود یعنی الہ ہے۔ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور اگر ایسا ہوتا یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو وہ معبود لے جاتا اس کو جو اس نے پیدا کیا، اور اس میں سے ایک دوسرے پر ضرور چڑھ دوڑتا، یعنی پھر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا۔ پاک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے جو وہ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام عیوب سے پاک ہے۔ اگر زمین میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین کا نظام، آسمان کا نظام اتنا پرفیکٹ نہ رہتا بلکہ بگڑ جاتا۔ تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین شیئر نہیں ہو رہی؟ جی استاد ہو شیئرنگ الحمد للہ۔ پھر میرا خیال ہے جن کے ساتھ نہیں شیئر ہو رہی نا وہ تھوڑا سا اس کو ریفریش کر لیں، تو میرا امید ہے پھر اسکرین شیئر ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہاں پر سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے جو وہ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے ہاں اولاد بناتے ہیں، وہ پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا مقرر کر دیتے ہیں، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کر دیتے ہیں۔ تو تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادت فتعالی عما یشرکون، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے اور وہ ان تمام چیزوں سے بہت بلند ہے جس سے وہ اس کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ قل ربی، آپ کہہ دیجئے ربی اے میرے رب، اما ترینی ما یوعدون، اگر آپ ضرور مجھے وہ دکھائیں جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ ان کو کس چیز کا وعدہ دیا جاتا تھا؟ عذاب کا، کہ اگر تم نہیں مانو گے تو عنقریب تمہیں عذاب آ پکڑے گا، یعنی بغتتاً اچانک آ کے پکڑے گا اور تمہیں شعور بھی نہ ہوگا، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کو فرما رہے ہیں آپ دعا کریں کہ اے میرے رب، اگر ضرور آپ مجھے وہ چیز دکھائیں جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، کیونکہ عذاب جب آتا ہے پھر وہ خصوصیت کے ساتھ صرف گناہ گاروں پہ نہیں آتا بلکہ اللہ کا عذاب بہت ساروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اس جگہ پر جو موجود ہوں گے تو ایسا نہیں ہوگا صرف جو گناہ گار ہوں گے ان پہ پڑے گا اور جو نیک ہوں گے ان پہ نہیں پڑے گا۔ اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر نہیں آئے گا جو تم میں گناہ گار ہیں۔ تو یہاں پر اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو اس جگہ سے نکال لے جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس جگہ سے نکال لے جاتے تھے۔ بنی اسرائیل کو کہا کہ آپ راتوں رات ان کو لے کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کے نکلو۔ قوم عاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو کہا کہ آپ ایمان والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، اور یہی چیز قوم سمود کے ساتھ بھی ہوئی، وہ قوم ادھر ہی رہ گئی اس میں جو لوگ نافرمان تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام نیک لوگوں کو لے کر نکل گئے، اور یہی پھر چیز باقی جگہوں پر بھی ریپیٹ ہوتی ہے۔ تو اے میرے رب اگر آپ مجھے وہ چیز دکھا دیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بلا شبہ آپ اس پر یقیناً قادر ہیں کہ آپ وہ چیز دکھائیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں پر پوری طرح قادر ہے جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔
ادفع باللتی، تو آپ اس دوران کیا کریں، کیونکہ عذاب کا آنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ کا پورا ہونا، اس کا بھی اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. کسی پیغمبر کے پاس بھی اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ اپنی مرضی سے عذاب لے آتے. یہ بھی سارا کنٹرول اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے پاس تھا. تو آپ کیا کریں، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ برائی کو ایسے طریقے سے دور کریں جو اچھا ہو. نحن اعلم بما یصفون، ہم زیادہ جانتے ہیں اس چیز کو جو وہ بیان کرتے ہیں، یعنی جو وہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں، جو وہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں، جو وہ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ہم اس چیز کو خوب جانتے ہیں. آپ کیا کیجئے، آپ برائی کو اچھے طریقے سے دور کیجئے، آپ برائی کو ایسے طریقے سے دور کیجئے جو سب سے اچھا ہو. قرآن پاک میں کچھ اور جگہوں پر بھی اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ برائی کو ایسے دور کیجئے. تو یعنی دشمن، یعنی جو آپ کا قریبی دشمن ہوتا ہے وہ بھی آپ کا دوست بن جاتا ہے جب انسان اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، جب انسان اچھے طرز عمل کا مظاہرہ کرتا ہے. تو آپ برائی کو ایسے طریقے سے دور کریں جو سب سے اچھا ہو. اور یہ پھر سب سے اچھا انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کبھی سب سے اچھا طریقہ کیا ہے کہ کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا اور آپ نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا، ٹھیک ہے، ایک یہ لیول ہے. اور ایک یہ لیول ہے کہ دوسرے نے آپ کو نقصان پہنچایا اور آپ اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں. یہ احسان کا ایک نیکسٹ لیول ہے، یعنی یہ احسان کا اور بڑا لیول ہے. تو ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ برائی کو ایسے طریقے سے دور کریں جو سب سے زیادہ اچھا ہو. ہم زیادہ جانتے ہیں اس کو جو وہ بیان کر رہے ہیں. وقر ربی، اور آپ دعا کیجئے اے میرے رب، اعوذ بک، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطان کے وسوسوں سے. ہمزات، ہمزہ بھی اسی سے، وسوسہ اکساہٹ، یعنی شیطان کے کچوکے لگانے سے، شیطان کی اکساہٹ سے، شیطان کے وسوسے ڈالنے سے. اچانک کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی بندے آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اچھا اس نے یہ بھی کیا، اس نے یہ بھی کیا، آؤٹ آف نو وے، آپ سوچ ہی نہیں رہے تھے، اچانک سے سوچ آتی ہے، اور پھر آپ ان کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ کر کر کے اور زن کو فالو کر کر کے ایک پورا پہاڑ بنا لیتے ہیں رائی کا. تو یہاں پر اچانک سے وہ آپ کو اندر انٹر ہوتا ہے، اور کس طریقے سے وہ آپ کو ذہن کو اس کی طرف لے کر جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے وہ تو میں نے سوچا نہیں تھا، یعنی چھوٹی سی بات کو ایک پورا وہ پہاڑ بنا کے پیش کرتا ہے، اور پھر انسان نیگیٹو ریئیکشن دینا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ شیطان کی اکساہٹ ہوتی ہے. اچانک سے، یعنی آپ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک سے کوئی برائی کا خیال ذہن میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ اس برائی کو مزید دلکش اور خوشنما بنا بنا کر پیش کرتا ہے. اور اچانک آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ اللہ کا ذکر کے بارے میں سوچ رہے تھے یا کر رہے تھے، تو اچانک فون آ جاتا ہے اور پھر آپ شروع ہو جاتے ہیں، آج فلانے نے یہ بھی کیا اور فلانے نے وہ بھی کیا، اور اچھی خاصی غیبت کر کے اور اپنی نیکیاں ملٹی پلائی بائی زیرو کر کے پھر شیطان کو سکون آتا ہے، اور پھر وہ آپ کا ساتھ چھوڑتا ہے، اور پھر اگلی دفعہ دوبارہ آ جاتا ہے کہ اچھا دوبارہ سے میں اس کو کس طرح سے اکساؤں. یعنی آؤٹ آف نو وے کس طرح سے وہ آتا ہے اور غیر محسوس طریقے سے ہمیں نیگیٹو چیزوں کے اندر انوالو کر دیتا ہے، حالانکہ ہم اس سے پہلے کچھ اچھی چیزوں کا سوچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ شیطان کے وسوسے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچائے اور اپنی پناہ میں لے لے. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور اے میرے رب، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر بھی ہوں، یعنی قریب بھی آئیں. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب انسان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے، قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، کہتا ہے اے میرے رب مجھے لوٹا دی. یعنی جب انسان کو موت کا وقت آتا ہے، خصوصاً ان لوگوں کو جن لوگوں نے دنیا میں پیغمبر کی بات کا انکار کیا، پیغمبر کی بات نہیں مانی، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت یہ کیا کہے گا، اے میرے رب مجھے لوٹا دیجئے، مجھے واپس بھیج دیجئے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں اس دنیا میں وہ نیک کام کروں جسے میں چھوڑ آیا ہوں. یعنی میرے سامنے اپرچونٹیز تھیں لیکن میں وہ نیک کام اس وقت نہیں کر سکا، اب میرے سامنے حقیقت کھل گئی ہے، اب ایک دفعہ مجھے واپس بھیج دے، اب میں وہ سارے نیک کام کر کے آؤں گا جو میں پہلے چھوڑ آیا تھا. اس چیز کا ہم نے اکثر موازنہ کیا ہوگا، یعنی ہمارے اپنے ساتھ دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے، کوئی چیز ہمارے آتی ہے سر پہ، اسٹوڈنٹس کی مثال لے لیتے ہیں، رزلٹ آتا ہے اور انسان کہتا ہے اوہ ہو نمبر تھوڑے سے کم آئے ہیں، اب نیکسٹ ٹائم میں نا سال کے شروع سے پڑھنا شروع کروں گا، اور میں ایسی تیاری کروں گا اور میں ویسی تیاری کروں گا. اور پھر جب وہ سال کا شروع ہوتا ہے اور وہ ایسی اور ویسی تیاری کا بنتا کیا ہے، اور پھر اگین وہی ہوتا ہے کہ ہم پھر وہی آخری ٹائم پہ تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں.
اور رزلٹ مور اور لیس اسی کے جیسا ہوتا ہے. یعنی ہم دنیا میں بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جو ہماری عادات بن چکی ہوتی ہیں ہم اسی طریقے کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں. تو وہ جب انسان یہ کہے گا اس وقت کہ اب مجھے جانے دیں، اب میں نیک عمل کروں گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک بات ہے جو تم کہہ رہے ہو، یہ تو ایک بات ہے جو کہنے والا کہہ رہا ہے، یعنی ایک صرف بات ہے، حقیقت میں اس نے کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اس دن تک ان سب کے آگے ایک برزخ ہے جب وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی ابھی ان کے آگے پردہ تھا دنیا میں، لیکن اب کیا ہے، ان کے آگے برزخ ہیں، اور اس پھر قیامت کے دن ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. یعنی اب ان کو واپس نہیں بھیجا جائے گا. جو انسان مر چکا ہوتا ہے وہ اس دنیا میں واپس نہیں آتا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، تو کوئی نسب نہیں رہے گا، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، بلکہ جو رشتہ داری ہوگی ان کے اوپر بھی کیا عالم ہوگا، نفسی نفسی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، اولاد اپنے والدین سے، اور والدین اپنی اولاد سے، اور بیوی اپنے شوہر سے، اور شوہر اپنی بیوی سے. یعنی کوئی کسی کی ذمہ داری قبول کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا، بلکہ دور دور بھاگے گا. کیوں؟ تاکہ یہ مجھ سے کچھ طلب ہی نہ کرنے آج کے دن. اس دن سب انسانوں کو اپنی پڑی ہوگی. فلا انصاب بینہم، کوئی قرابت داری، کوئی رشتہ داری نہ ہوگی. یوم اذن، اس دن، ولا یتسالون، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. کیونکہ دنیا میں تو انسان رشتہ داروں کی وجہ سے فون کر لیتا ہے، ویسے حال چال پوچھ لیتا ہے، کوئی تکلیف ہو، کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، وہ اسے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس دن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. فمن ثقلت موازینہ، اس دن جس شخص کے پلڑے بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں. اللہم اجعلنا من المفلحین. تو ایسے لوگ ہی کامیاب ہوں گے جن کے پلڑے بھاری ہوں گے. تو ساری محنت کس کے اوپر کرنی ہے؟ نیکیوں کے اوپر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیکیاں زیادہ کر دے، نیکیوں کے پلڑے بھاری کر دے. ومن خفت موازینہ، اور جس شخص کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی گناہ زیادہ ہوں گے، برائیاں زیادہ ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. فی جہنم خالدون، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی. کبھی کسی کا اتفاق ہوا ہے ایسے شخص کو دیکھنے کا جس کا چہرہ آگ کی وجہ سے جھلس گیا ہو؟ یعنی وہ اتنا عجیب نظر آتا ہے. یعنی کئی دفعہ انسان کو خوف محسوس ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ایسے چہرے یعنی دیکھنے کا موقع بھی ملا ہے کہ یعنی شکل اتنی زیادہ تبدیل ہو جاتی ہے انسان کی جلنے کے بعد کہ آپ پہچان بھی نہیں پاتے کہ اچھا یہ انسان ہے. کئی دفعہ آنکھوں کی جگہ بالکل کلیئر ہو جاتی ہیں، یا جو منہ ہے وہ اتنا لٹک جاتا ہے. یعنی عجیب سی ایک کیفیت ہو جاتی ہے. تلفح وجوہہم النار، آگ اس دن ان کے چہرے جھلسا دے گی. وہم فیہا کالحون، اور اس میں وہ جبڑے نکالنے والے ہوں گے. کالے خون، اگر آپ دیکھیں کبھی کسی نے اگر بکرے کی سر دیکھا ہو، بکرے کی سری، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکرے کی سری کو جب بھونا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، جو ہونٹ ہے نا وہ اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جو دانت ہے وہ باہر نکل کے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی جب کسی کی چیز کو بھونا جاتا ہے نا تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں اوپر کی طرف کھنچتی جاتی ہیں جلنے کی وجہ سے. تو یہاں پر اس دن ان لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ آگ ان کے چہروں کو جھلسائے گی، اور جھلسنے کی وجہ سے ہونٹ اوپر کی طرف کھنچ جائیں گے، اور ان کے جبڑے نکلے ہوئے ہوں گے. الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی پھر تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ یعنی یہ جو تمہارے ساتھ اب معاملہ ہو رہا ہے تو کیا تم اس چیز کو نہیں سوچتے کہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی اور تم اللہ کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے؟ قالوا ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، ہائے ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم بدبخت ہو گئے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی. وکنا قوما ضالین، اور ہم لوگ گمراہ تھے. یعنی اس وقت ایکسیپٹ کریں گے کہ غلطی ہماری ہے. ربنا اخرجنا منہا، پھر دوبارہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دیں. فائن ادنا فائن ظالمون، پھر اگر ہم دوبارہ کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں، بس ایک چانس اور دے دیں، اب اگر ہم نے دوبارہ کیا تو ہم ظالم ہوں گے. بچوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، چانسز پر چانسز لیتے جاتے ہیں، اور اگلی دفعہ پھر اسی چیز میں ٹریپ ہو کے ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں. اور یہ انسانوں کا بھی حال ہے کہ پھر وہ توبہ کرتے ہیں، اور پھر وہ اسی طرح کے کام، اور پھر توبہ، اور پھر اس طرح کے کام. دنیا میں تو انسان کی توبہ جب تک اس کی جو جان ہے نرسری تک نہیں آ جاتی تب تک توبہ قبول ہوتی ہے، لیکن جب مر کے چلا جائے گا انسان
پھر کسی قسم کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا قال اخسؤ، نکل جاؤ یہاں سے، خوار ہو جاؤ۔ یہ جو اخسؤ کا کلمہ ہے نا، یہ حقارت کی وجہ سے اور غصے میں بولا جاتا ہے۔ جیسے جانوروں کو، خصوصاً کتے کو دھتکارنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اخسا اخسا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا اخسؤ فیہا، یہی خوار ہو کے پڑے رہو، ولا تکلمون، مجھ سے بات بھی نہ کرو، انہ کان فریق من عبادی، یقیناً میرے بندوں میں سے ایک گروہ کہتا تھا، یقولون، کیا کہتا تھا، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، بخش دیجئے ہمیں، ورحمنا، اور ہم پر رحم کرو، انت خیر الراحمین، اور بے شک آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ تو تم کیا کرتے تھے ان لوگوں کے ساتھ جو دنیا میں اسلام کو فالو کرتے تھے؟ فاتخذتموہم سخریا، تم نے تو ان کا مذاق بنایا ہوا تھا، یہ دیکھو ذرا نیک لوگ آ گئے ہیں، یہ دیکھو ذرا برقع ایونجرز آ گئی ہیں، یہ دیکھو ذرا کہ ان کے جو ہے نا کوئی، یعنی کئی دفعہ اس طرح سے مذاق اڑایا جاتا ہے چیزوں کا، کہ کہا جاتا ہے کہ اچھا تو یہاں پر یہ کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے ایمان والوں کا، ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کہ جس طرح سے میں آپ کو کچھ مثالیں دے رہی ہوں، اسی طرح داڑھی اگر کسی نے رکھی ہو تو اس کی داڑھی کا مذاق، کہ اچھا یہ دیکھو کس طرح سے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اسی طرح سے کچھ اور چیزوں کا مذاق۔ اور وہ میرا خیال ہے آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں، جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے تو کس طرح سے لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کہ جو لوگ دین کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس وقت یاد کروائیں گے کہ تم نے ایمان والوں کا مذاق بنایا ہوا تھا، یعنی جو اسلام کو زیادہ فالو کر رہے ہیں ان کا زیادہ مذاق بنایا جاتا ہے، تو تم نے ایمان والوں کا مذاق بنایا ہوا تھا، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد ہی بھلا دی، یعنی تم نے دین کا اتنا مذاق بنا لیا کہ خود بھی دین کو چھوڑ دیا، اور تمہیں اللہ کی یاد ہی نہ آئی کہ تم نے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تضحكون، اور تم ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ انی جزیتہم الیوم، یقیناً آج کے دن میں تمہیں ان کے بدلے میں، یعنی ان کو بدلہ دیا جا رہا ہے، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے، یعنی جو تم نے ان کو تکلیف پہنچائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس پر صبر عطا کرنا نصیب کیا، انہم هم الفائزون، اور بلا شبہ وہی کامیاب ہیں۔ وَعَلَى كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سالوں کی گنتی میں زمین میں کتنا رہے، بتاؤ تم کتنی زندگی گزار کے آئے ہو۔ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ، وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ گزار کر آئے ہیں، یعنی پوری زندگی 60 70 80 90 سال جتنی بھی سال ہے، یہ سال کی زندگی انسان کو کتنی لگے گی، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ، آپ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ قَالَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم بہت ہی تھوڑی مدت رہے ہو۔ لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کاش تم واقعی اس بات کو جانتے کہ جہاں پر تمہیں تھوڑی مدت رہنا ہے وہاں پر تم اچھے سے رہتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے نا میں سفر کر رہا ہوں، کوئی چیزیں آپ کو اویلیبل نہیں بھی ہوتی تو انسان صبر کر جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ابھی سفر ہے، پھر جب میں گھر پہنچوں گا تو میں اور یہ چیز استعمال کر لوں گا، یعنی انسان سفر میں یہ چیزیں دیکھتا ہے کہ مجھے گھر جیسی سہولیات نہیں مل سکتی۔ تو اگر تمہیں یقیناً یہ پتا ہوتا کہ تم دنیا میں اتنا تھوڑا وقت گزار کے آئے ہو تو تمہارا یہ طریقہ کار نہ ہوتا۔ قَالَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم بہت ہی تھوڑی مدت رہے ہو، کاش تم واقعی اس بات کو جانتے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، تمہیں یہ لگتا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، تمہیں بے مقصد پیدا کیا، تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں یہ لگتا تھا کہ تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا اور عزت والے عرش کا مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے جس کی اللہ نے کوئی واضح دلیل نہیں اتاری، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو بے شک اس کا حساب اس کے رب کے ذمے ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، اور بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ تو آپ کیا کہیے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، آپ دعا کیجئے اے میرے رب مجھے بخش دیجئے، وَارْحَمْ، اور مجھ پر رحم فرمائیے،
وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ رحم فرمانے والوں میں سب سے بہتر رحم فرمانے والے ہیں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ جی